ہر سیاسی جماعت کا مقصد کسی نہ کسی طرح ملک کے نظم و نسق کا نظام اپنے ہاتھ میں، اپنی جماعت کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں یا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں منشور فلاح بہبود کا ضرور دیتی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ عموماً 99.9 سیاسی جماعتیں اپنے منشور کا ایک نقطہ بھی جو بیان کرتی ہیں اپنے منشور میں، وہ پورا عوام کی فلاح بہبود کے لیے نہیں کرتی، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد ملک کے نظم و نسق کو حاصل کر کے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ کر وہاں جو اقتدار کے مختلف ایوان ہوتے ہیں وہاں پہنچ کر وہ اپنی پارٹی یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اور جو منشور عوام کی فلاح بہبود کا دیتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں کرتے۔ اب سیاسی جماعت اور تحریک میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اب تحریک یعنی موومنٹ ہر زندہ شے جس میں انسان سر فہرست ہے کے لیے عموماً، لیکن اب تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جانوروں کے، گھوڑے گدھوں کے، کتوں کے، بلیوں کے، پرندوں کے، اب تو ان کے حقوق کی بھی سینکڑوں موومنٹ بن چکی ہیں۔ تو موومنٹ، تحریک ہر جو زندہ شے ہوتی ہے جس میں انسان شامل ہیں، ان کے سیاسی، معاشی، اقتصادی، معاشرتی حقوق کے حصول کے لیے ایسی حکمت عملی اختیار کرتی ہے جو معاشرتی، اقتصادی ناہمواریاں جو ہوتی ہیں، ناہمواریوں کے خاتمے کے لیے، ہر قسم کی تفریق کے خاتمے کے لیے، امیر غریب، کالا گورا وغیرہ وغیرہ، ہر قسم کی تفریق، مذہبی تفریق لے لیجیے آپ، ہر قسم کی تفریق کے خاتمے، ہر شے کے جائز بنیادی، جو اس کے بنیادی جائز حقوق ہوتے ہیں، جس کے ذریعے اگر وہ انہیں دلوا دیے جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوتے ہیں، وہ عوام کے مفاد کے لیے ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے
کوئی بھی موومنٹ، تحریک انسان کے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے کوئی لاہ عمل، کوئی فلسفی، کوئی نظریہ پیش کرتی ہے کہ بھائی آپ اس تحریک کو اگر کامیاب کریں گے، اس فلسفے کو، اس نظریے کو، اس فلسفی کو آپ کامیاب کریں گے تو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ آپ کو ملیں گے، آپ کے ساتھ تمام قسم کے تعصبات کا خاتمہ ہوگا، آپ کے ساتھ تمام قسم کے تفرقات کا خاتمہ ہوگا، آپ کے ساتھ تمام قسم کے تعصبات کا خاتمہ ہوگا، اور تحریک کا مقصد نظریے، فلسفے کی کامیابی بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ نظریے کی کامیابی، فلسفی کی کامیابی، آئیڈیالوجی کی کامیابی کے حصول منزل ہوا کرتی ہے۔